اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، زیبائش، آرائش، چمک دمک، ساز و سامان، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت کر رہے ہو بھائی، تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے، تم نے چونکہ یہی چاہا، یہی اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ وہم فیہا لا یبخسون، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ ساری محنت، بھاگ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی، یہاں ہم نے تمہیں دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبط ہو جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ بھی بے بنیاد تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ فطرت سلیمہ، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے، اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ دو چیزیں مل گئیں، نور علی نور۔ یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی، یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر 3 تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں۔ انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گھڑ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ ویقول الاشہاد، اور لوگ کہیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوب کی ہیں اللہ کی طرف، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تہمت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں، اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے، آخرت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے، لا یرجون لقاءنا، جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو،
یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے۔ لم یکونوا موجودین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہیں۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، دگنا کیا جاتا رہے گا۔ ما کانوا یستطیعون سمع وما کانوا یبصرون، اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس لیے اب ان کے لیے عذاب جو ہے بڑھایا جاتا رہے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری افترا جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ کہاں گئے معبود، کہاں گئے من گھڑت خیالات، کہاں ہیں وہ شفعاء، کہاں ہیں وہ چھڑانے والے، وہ سب کے سب جو ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو گئے وہ سب کہ جس کا کہ انہوں نے افترا کیا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے۔ اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل التفضیل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ کا قاعدہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے عاجزی کی، گڑ گڑاتے رہے، تضرع اختیار کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ جو دو گروہ ہیں، یہ فریقین ہیں، ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہے مشرک اور کافر۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے، کالاعمی والاصم، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔